اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ آپ کا اپنا دوست محمد اقبال طاہر حاضر ہے۔ کل میں نے دو آیات بیان کی تھی، ایک 204 ہے اور ایک 205، جس میں منافقین کے خاص گروہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی برے بندے کا ذکر کرتا ہے، مطلب کسی برے کردار کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اچھے کردار کا بھی ذکر ضرور آتا ہے قرآن کریم میں۔ اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں 206 اور 207، 206 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بندے کا ذکر کیا ہے جس کا نام تھا اخنس بن شریک۔ اس خاص کردار کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی تھی کہ یہ جو منافق ہیں، یہ منافقوں کا جو ایک خاص گروہ ہے جو اپنی جو بات کرتے ہیں اور اس پہ وہ اڑ جاتے ہیں، وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ان کو پہچاننے کے لیے اس کردار کی طرف خاص طور پر اس کردار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آیت ہے، چلتے ہیں جی آیت کی طرف۔ آیت نمبر ہے 206 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے اور پکا کر دیتی ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں، جو سارے مسلمان ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جس کے لیے ہم بالکل بھی تیاری نہیں کر رہے۔ اگلی آیت ہے، اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اچھا کردار ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ ایسے بندوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے۔ اب اس کی تفسیر جو ہے علامہ صاحب نے اس طرح کی ہے کہ جب اس ایسے شخص سے کہا جاتا ہے، مطلب جو منافق ہے، جو اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے، اب کیا اس کا ذکر کیسے کر رہے ہیں کہ جب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی خوبصورت کرتے ہو اور عمل تمہارا اتنا گھنونا ہے، ذرا سوچو تو اس کو اپنی جھوٹی انا اور عزت نفس اس پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہوگی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، جبکہ ایک شخص وہ ہے جس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ کیسے مان لوں یہ میری غلطی ہے۔ اب غلطی کر کے بندے کہتے ہیں کہ یار میں کیسے مانوں میری غلطی ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا غلطی۔ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غلطی تو ضرور کرتا ہے، ہو جاتی ہے غلطی، اس سے نہ بھی کرے تو ہو جاتی ہے۔ اس کی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی بلکہ مزید آمادہ کر دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص اخنس، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اخنس بن شریک تھا، یہ اس کا کردار بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 206 ہے، یہ اس کا کردار بیان ہوا ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، اور تعبیل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا، لیکن در حقیقت یہ کردار ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ اصل میں اس کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اور اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ اب نیکسٹ آیت جو ہے، قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ کرداروں کا فوری تقابل کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ناپسندیدہ کردار کے ذکر کے فوراً بعد پسندیدہ کردار کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ترج دیتے ہیں اور اپنے تن من دھن قربان کرنے کو ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو گیا، ارادہ کر لیا، نیت کر لی، اس سے بھی کبھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ اپنے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے جو منافقین کا کردار ہے نا، ان پہ خاص توجہ دی، ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ خاندانوں میں، ہمیشہ جو آپ دیکھ لیں ہر طرح کے جو غدار لوگ جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ منافقین ہوتے ہیں، اور یہ منافقین کا کام صرف اور صرف لڑانا ہوتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ،
اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، ان کی اپنا کوئی عزت نفس ہوتی ہے۔ یہ جھوٹی عزت نفس ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹی عزت نفس ان کو اس بات پر مزید اڑا دیتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں پہچاننے کی توفیق دے، ان سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔